ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام راز کی بات کے ساتھ میں ہوں عاجز جمالی۔ آج میں ایک ایسے تعلیمی ادارے میں ہوں جو پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کے نام سے منسوب ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زیبسٹ، جو صرف سندھ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے بڑا کام کر رہا ہے۔ اس کی یونیورسٹیز بھی ہیں، انسٹیٹیوشنس بھی ہیں، مختلف ادارے بھی ہیں، اسکولس بھی ہیں۔ یہاں زیبسٹ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے زیب ٹیک، اس کی چیئرپرسن وحیدہ محسر اور پھر زیبسٹ کے جو روح رواں ہیں ڈاکٹر سلیمان شیخ، سہیل اکبر شاہ راشدی، شجرا صاحب اور دیگر لوگوں سے ایک میٹنگ تھی انڈس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایک ٹیم کی۔ امیر ابڑو جو انڈس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، جس میں باتیں تو کافی ہوئیں، خاص طور پہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے ایک ایم او یو بھی سائن ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک نئی تجویز آئی ہے کہ لندن میں بھی زیبسٹ کی ایک برانچ کھولی جائے، اس کے حوالے سے ابتدائی ایک بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اسی حوالے سے ہم اس میٹنگ میں شریک جو ذمہ دار ہیں، آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت سندھ کے بہت بڑے ایک سماجی رہنما، تعلیمی ماہر اور زیبسٹ کے ایڈوائزر ڈاکٹر سلیمان شیخ صاحب ہیں۔ میں ان سے اسی حوالے سے یہ تعلیم ہے، کیونکہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں موجود ہیں زیبسٹ میں، جو باتیں ہوئی خاص طور پہ لندن کو چھوڑ کے بھی۔ ابھی آخر میں آپ نے مجھے ایک اچھی بات کی پرائمری تعلیم کی، جو ہمارا بنیادی فوکس ہے سندھ میں، بڑا ورسٹ کنڈیشن ہے، اس کی کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں سب سے بنیادی جو پتھر ہے یا بنیادی جو قدم ہے جو ہم تعلیم میں لینا چاہتے ہیں، جو لینا چاہیے، وہ ہے اچھی پرائمری تعلیم۔ اور تعلیم جب ہم کہتے ہیں تو اس کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے، اور معصوم بچہ جب پہلی بار اسکول جاتا ہے تو اس کا ماحول اپنے جیسا ہونا چاہیے۔ وہ اگر نئے ماحول میں جاتا ہے تو اس سے ڈر جاتا ہے، پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرا ایک گزارش یہ ہے کہ دنیا کے عالمی اصولوں کے تحت جو پرائمری تعلیم ہے وہ مادری زبان میں دی جائے۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور مادری زبان میں آپ تعلیم دیں، پھر پرائمری کے بعد اس کو ڈیولپ کرتے جائیں، تمام تر زبانیں پڑھا دیں اسے۔ 5 زبانیں بچہ 10 سال کی عمر تک سیکھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اب یہ ہے جو ہمارا مسئلہ ہے سندھ میں خصوصاً، وہ ہے کہ اسکول موجود ہیں، اساتذہ نہیں ہیں۔ کہیں پہ تو اسکول موجود ہے مگر بہت ساری جگہوں پہ، جیسے آپ کو پتہ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ بچوں کے لیے پراپر فرنیچر تک نہیں ہے۔ تو اب ان چیزوں کو 2 طریقے ہیں۔ گورنمنٹ کرے سب سے پہلے، اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو پھر والنٹیئر ہم جوابداری رکھیں اس گاؤں کی۔ گاؤں میں ایک بچہ، پہلا جو میں نے تجربہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ بچے کی اس وقت ڈیسک کی قیمت تھی 200 روپے، تو ہم نے ایڈمیشن فی رکھی بچے کی 200 روپے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر کوئی بچہ اپنی ڈیسک اپنے ساتھ لائے۔ دوسرے سال وہ 200 روپے کسی اور کام میں کم آ گیا، تو اس طرح اسکول ڈیولپ ہوتا گیا۔ تو اس طرح بھی ہم کہا جا سکتے ہیں کہ جو ہماری آرگنائزیشنس ہیں، خصوصاً رضاکار تنظیمیں، ان کو اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے کہ بچے کے معاشرے کو، ماحول کو، اسکول کے ماحول کو اتنا پرکشش بنانا چاہیے تاکہ بچہ اس میں کھینچتا چلا جائے، وہ گھر نہ بیٹھے مگر اسکول جانے کی ضد کرے کہ آج مجھے اسکول جانا ہے۔ تو یہ جب ہم ماحول پیدا کریں گے تو پھر اس اساتذہ خود بخود مجبور ہو جائیں گے کہ ایسے بچوں کو پڑھائیں۔ میرے ساتھ اس وقت انڈس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین امیر ابڑو صاحب ہیں، جو یو کے سے آئے ہوئے تھے یہاں ڈفرینٹ تعلیمی پروجیکٹس پہ۔ انہوں نے میٹنگس کی ہیں اور ایک ایم او یو بھی سائن کیا، تو اسی حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ امیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آج ابھی جو آپ نے ایم او یو سائن کیا اور چیک بھی دیا،
زیبسٹ سے آپ کی ایک اچھی میٹنگ رہی، کیا کہیں گے؟ سر میں یہ زیبسٹ والوں کی بہت مہربانی ہے، کیونکہ ہم نے جو اسکول چلاتے ہیں ہم مٹیاری ڈسٹرکٹ میں اور نوشہر و فیروز میں، تو ہمارے پاس اسکلس کی بڑی کمی ہے. ہماری ٹیچرس میں اسکلس کی لیک ہے، خاص طور پہ ان کو انگلش لینگویج صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی ہے اور پڑھنا اور لکھنا صحیح طرح سے نہیں آتی ہے، اور ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز کا بھی مسئلہ ہے. تو ہم نے زیبٹیک سے لاسٹ ایئر ایک میٹنگ کی تھی اور ان کو ایک پلان بنا کے دیا تھا، ایک ویژن شیئر کیا تھا کہ ہماری ٹیچرس کے لیے ایک ٹریننگ کا ڈاکیومنٹ بنائیں، ٹریننگ جو ہے کورسز کرائیں. تو انہوں نے ہم کو کچھ کورسز بنا کے دیے تھے، جس میں انگلش کے بھی تھے اور لیڈرشپ پہ بھی تھے. تو ان میں سے ایک کورس بیسک انگلش کا ہماری جو ٹیم ہے اور جو ہمارے ڈونرز ہیں ڈاکٹرس ایسوسیشن UK والے، انہوں نے بھی ان کو انکریج کیا تاکہ لوگوں کی جو ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے وہ ہو سکے اور ان کی جو لینگویج کی جو اسکلس ہیں وہ امپروو ہو سکیں. تو وہی MOU ہم نے سائن کیا تھا 2-3 مہینے پہلے، اور اس کی جو ہے وہ آج ہم نے ان کو ایک انیشل چیک دیا ہے تاکہ یہ کورس جو ہے وہ 1-2 مہینے کے اندر شروع ہو. اور ہمارے جو ٹیچرس ہیں، چونکہ سوری ٹو سے کہ جو یونیورسٹیز کی جو ڈگری دی جاتی ہیں یہاں پر، ان اسٹوڈنٹس میں وہ بات ہوتی نہیں ہے. وہ ڈگریاں ایسے لوگ لیتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ اصل میں پڑھتے نہیں ہیں، مگر ایسے ہی ڈگری ان کو مل جاتی ہے نقل کر کے. تو اس وجہ سے جو ٹیچرز ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان میں سے وہ اسکل نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایکچوئل اسکل ڈیولپ ہو، تاکہ ایکچوئل ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو. تو اس کے لیے ہم ان کی ٹریننگ کرا رہے ہیں. آہستہ آہستہ انگلش کی بھی کرائیں گے، میتھس، سائنس اور لیڈرشپ کی بھی ٹریننگز کرائیں گے، تاکہ ہمارا جو فوک ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. بات تعلیم پہ ہی ہو رہی تھی، اور زیبسٹ کا جیسے میں بتا رہا تھا، زیبسٹ کا ایک دوسرا ادارہ ہے زیبٹیک. ان کی ڈائریکٹر ہیں وحیدہ میسر صاحبہ. ویسے تو ان کی بڑی خدمات ہیں تعلیم کے حوالے سے، لیکن ہم اس مختصر بات پہ زیبٹیک پہ اور آج کے حوالے سے ہی بات کریں گے. کیا کہیں گی؟ ایک تو جو انڈس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا سا معاہدہ ہوا MOU، اس کے بارے میں بتائیے، پھر میں زیبٹیک پہ دوسرا سوال کروں گا. تھینک یو سو مچ عاجز. آج جو انڈس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارا چھوٹا سا MOU سائن ہوا ہے، وہ ہوا ہے ٹیچرز جو کہ پرائمری اسکولز میں پڑھاتے ہیں، ان کی لیڈرشپ اور انگلش کی ٹریننگ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں موسٹلی جو ٹیچرز ہائر ہوتے ہیں ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، اسپیشلی لینگویجز میں یا لیڈرشپ میں موٹیویشنل اسکلس جو ہوتی ہیں، کیونکہ وہی چاہیے ہوتی ہیں اسکول کے اندر بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ریگولرٹی کے ساتھ آئیں اور اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. تو ایک آج اس کی شروعات ہے، چھوٹا سا اسٹیپ ہم نے لیا ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ آگے چل کر 2-3 اور اسٹیپس کے ساتھ اس کا جو اسپان ہوگا وہ بڑھ جائے گا. اچھا، ہم چونکہ جب بات تعلیم کی کر رہے ہوتے ہیں اور سندھ میں ہے، تو سندھ کے دیہی علاقوں کی تعلیم پہ ہی ہمارا فوکس ہے، آپ کا بھی فوکس ہے. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ زیبٹیک سندھ کے دیہی علاقوں میں کیا کام کر رہا ہے، کس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، اور اس کے کتنے کامیاب نتائج ملے ہیں آپ کو؟ اصل میں زیبٹیک از اسٹیبلش انڈر دا امبریلا آف زیبسٹ. اٹس اے ڈائریکٹوریٹ آف زیبٹیک. ہم 7 سندھ کے اضلاع میں پرماننٹ بیسس پہ ہمارے انسٹیٹیوشنز اسٹیبلشڈ ہیں. حیدرآباد، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد، ٹنڈو محمد خان، خیرپور میرس، سہون اور گھارو ٹھٹا. اس کے علاوہ ہم اور بھی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جو پروجیکٹ بیسڈ ہوتے ہیں، جس میں ہم نے کھپرو میں کام کیا ہے، ہم نے گمبٹ میں کام کیا ہے، ہم نے ابھی بھی دادو میں، کمبر شہداد کوٹ میں کام کر رہے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آؤٹ آف اسکولز آپ کے بچے ہیں جن کی عمریں 16 سال سے آنورڈس 35 ایئرس تک ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ 16 سال سے 35 سال تک کے جو آپ کے نوجوان ہیں، ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے مختلف پروگرامز ہیں جو کہ انڈسٹری کو بھی سرو کر سکتے ہیں اور آپ کی جو اسمال اسکل انٹرپرائزز ہیں اس کو بھی. اس میں کس قسم کے پروجیکٹس ہیں؟ پروجیکٹس تو بہت ہیں، لیکن جو مینلی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے الیکٹریکل آپ کا جو ہے ویلڈنگ اینڈ فیبریکیشن، اس میں آپ کا ہو گیا سولر پینل انسٹالیشن اینڈ مینٹیننس، آٹو میکینک، لڑکیوں کے لیے بیوٹیشین، آٹو کیڈ، لڑکیوں کے لیے فیشن ڈیزائننگ، ان کے لیے مارکیٹنگ، ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم،
مطلب اس قسم کی چیزیں جس میں نوجوان 4 سے 6 مہینے کی ٹریننگ لے کے مارکیٹ میں ان ہو جائیں. مطلب یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے BA کیا ہوا ہے، MA کیا ہوا ہے، تو ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ 16 سال پھر لگائیں. تو نئی گلوکوز اور نئی ریپنگ کے ساتھ آپ کا نیا پیکیج بنا کے جو مارکیٹ کی نیڈ ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کو وہ ہم ٹریننگ دیں گے کہ آپ جب مارکیٹ میں جائیں تو آپ اپنے اسکلز کو سیل کر سکیں. تو مختلف پروگرام ہیں، 1 مہینے سے لے کر 1 سال کی ان کی ڈیوریشن ہے. کامیابی سے چل رہے ہیں؟ بالکل کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارے پاس اصل جو اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ٹیکنیک ہے اسے ہم کہتے ہیں انڈسٹریل پلیسمنٹ لنکیجز آفیسز، جو ہمارے ہر چیپٹر میں جب ہم ایک بیچ لیتے ہیں، چاہے وہ ویلڈنگ کی ہو چاہے انڈسٹریل الیکٹریشین کی ہو، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو 25 نوجوان لڑکوں یا لڑکیوں کی بیچ ہے وہ آفٹر ٹریننگ کہاں جائیں گے. انڈسٹری کے ساتھ ہم MOC سائن کرتے ہیں، میمورینڈم آف کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن، تاکہ ان سے ہم یہ ان آفیشیل ناٹ لیگل ڈاکیومنٹ تو نہیں ہوتا، ان کو تھوڑا ہم باؤنڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ اسکلڈ ہمارا لڑکا یا لڑکی آفٹر کمپلیشن آف کورس، اس کو آپ اپنے ہاں انٹرنشپ پہ رکھیں تاکہ اس کی ہینڈس آن جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل اپروچ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ٹریننگ کے دوران ہی ورک پلیس بیسڈ ٹریننگ کراتے ہیں. اس کو ہم CBTA ٹریننگ اور WBTA کہتے ہیں، یعنی کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ. اگر میں نے آپ کو ڈرائیونگ ٹریننگ دی ہے ڈرائیونگ کے لیے، تو یا تو آپ کو آئے گی یا نہیں آئے گی، بیچ میں کچھ نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں CBTA کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ 3 ماہ آپ انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھیں گے. 3 ماہ کے لیے آپ نے کسی چھوٹی بڑی انڈسٹری کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے MOC سائن کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے پریکٹیکلی کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو ماڈیول ہے اس لیے سکسیزفل ہے کہ اس میں صرف تھیوریٹیکل یا انسٹیٹیوٹ بیسڈ ٹریننگ نہیں ہے. ان کو ہم ریئل سینس میں چھوٹی انڈسٹری ہو بڑی انڈسٹری ہو، چاہے اگر آپ موٹر بائک ریپیئرنگ کی اگر ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تو اس ورکشاپ میں اس کو لے کے جاتے ہیں. چاہے وہ چنگچی ریپیئر کی اگر ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تو ان کو اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو لڑکا ہے یہ آپ کے ہاں 3 مہینے ٹریننگ کرے گا. اس کی ٹرانسپورٹیشن ہم کرتے ہیں، ان کی اٹینڈنس ہم کرتے ہیں، ان کی ایکسٹرنل اسیسمنٹ بھی ہم کرواتے ہیں. تو یہ اس کی کامیابی کا آپ یوں کہیں کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. وحیدہ میسر صاحبہ ڈائریکٹر ہیں زیب ٹیک کی، جو بھی زیبسٹ کا ہی ایک ادارہ ہے. تو بہرحال زیبسٹ پہ ہی آج بات ہو رہی ہے، زیبسٹ کے تعلیمی پروجیکٹس پہ. تو ہم تعلیم کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی سطح تک سندھ میں تعلیم کی صورتحال پہ بات ہوئی ہے. پرائمری تعلیم کو بہتر کرنے کی بات ہوئی ہے، جہاں بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں ان کو اسکول بھیجنے کی بات ہوئی ہے. بہت ساری باتیں ہوئی. دیکھنا یہ ہے کہ عمل کن کن شعبہ جات پر ہوتا ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا. اسکرین پہ آپ کو میرا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس پہ ضرور بتائیے گا اور اپنی تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.